اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، آپ سب کو آج کی نشست میں خوش آمدید عرض ہے۔ آپ سب بخوبی آشنا ہیں کہ زبان قوموں کے عروج اور زوال میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے، لیکن افسوس اس مقام کا ہے کہ ہماری قوم اس حقیقت سے بہت دور ہو چکی ہے، اپنی زبان کو وہ مقام نہیں دے رہی جو اس زبان کا مقام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زبان محض خالی زبان نہیں ہوتی، بلکہ اپنا ایک پورا لشکر ساتھ رکھتی ہے۔ وہ لشکر تہذیب، ثقافت، عقائد، اقدار اور قول ثابت اور دیگر اس کے عناصر ہیں جو اس کے لشکر میں شامل ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم اپنی زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اس زبان کے لشکر سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جب ہم اس کے لشکر کے ساتھ دور ہو جائیں تو خود بخود وہ قومیں زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ قومیں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، اور نہ ہی وہ صحیح طرح ترقی کر پاتی ہیں اور نہ ہی صحیح طرح علوم حاصل کر پاتی ہیں۔ تو اس سے بھی ایک بڑا افسوس یہ ہے کہ قومی زبان اردو کے حوالے سے پاکستان کے تمام سیاستدان، بیوروکریٹس، علماء، صحافی، یعنی کوئی بھی ایک ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جو اس زبان کو اس کا مقام دلوانے کے لیے اپنی طرف سے پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہو۔ ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج قوم بہت سارے بحرانوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ تو ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش شروع کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام افراد تک رسائی حاصل کریں کہ جو اہل علم ہے، اہل درد ہے، اور جو اس چیز کا شعور رکھتے ہیں کہ زبانیں قوموں کے عروج اور زوال میں کتنا کردار ادا کرتی ہیں، زبان کی کتنی اہمیت ہے، اور جب بھی کسی ملک کی یا کسی بھی قوم کی زبان کو یعنی زبان زوال کی طرف جا رہی ہو تو اس کے پیچھے اس کے سیاسی، اس کے ثقافتی یا اس کی دیگر عوامل کیا ہوتے ہیں، اس کی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے اس سیشن کا آغاز کیا ہے۔ تو اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک پاکستان کے نامور مشہور ادیب پروفیسر ڈاکٹر ندیم جعفر صاحب ہمارے آج مہمان ہیں، اور ان کا تعلق جامعہ منہاج لاہور سے ہے۔ مزید انشاءاللہ ہمارے مہمان اپنی زبان مبارک سے آپ سامعین کی خدمت میں اپنا مختصر تعارف بھی پیش کرائیں گے۔ تو ہم اپنے استاد ارجمند کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، اور ہم انشاءاللہ امید کریں گے کہ ان کی گفتگو سے آپ مستفید ہوں گے۔ سر، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام و آداب عرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کے لیے مختصراً اپنی زبان مبارک سے اپنا تعارف بھی کرائیے گا۔ جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ تو میرا نام ڈاکٹر سید ندیم جعفر ہے، اور میں عرصہ 30 سال سے مختلف اداروں میں پاکستان اور پاکستان سے باہر پڑھا رہا ہوں۔ میں پاکستان بیسک کالج تہران میں بھی پڑھا چکا ہوں، اور ادھر ایچ ایس این کالج کے علاوہ دوسری جامعات کے ساتھ ابھی بھی منسلک ہوں، جس میں آپ نے ذکر کیا منہاج یونیورسٹی کا۔ اس کے علاوہ میں کامسٹ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے ساتھ بھی منسلک ہوں، اور میں اردو لٹریچر پڑھاتا ہوں، اور ساتھ میں صحافتی اردو پڑھاتا ہوں، جسے آپ اپنا دوسرے لفظوں میں فنکشنل اردو کہتے ہیں۔ اور میں نے کیمبرج کے لیے کچھ 10 کے لگ بھگ کتابیں لکھی ہیں، اور میں اے لیول کا نصاب لکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ سر، آپ کا ادبی سفر کب سے شروع ہوا؟ جی، ادبی سفر ہمارے گھر کا ماحول ہی ادبی تھا۔ میری والدہ آج سے 50-60 سال پہلے لاہور کے اردو بازار سے کتابیں منگوایا کرتی تھی، جب کسی کو اردو بازار کے جو لوگ نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ میرے نانا جی جو تھے وہ علامہ اقبال کی محفلوں میں بیٹھنے والے شخص تھے،
اور مجھے ننہال سے ایک ادبی جو ایک سلسلہ ملا. میری والدہ مجھے بچپن میں ہی علامہ اقبال کے شعر سناتی تھی، اور وہ پھر ہمارے گھر کا ایک ماحول ہی اس طرح بن گیا جس میں اردو کے ساتھ ایک خاص تعلق بنا. تو پھر آگے میری تعلیمی جو لائن تھی وہ بھی لٹریچر کی طرف ہی بن گئی، اور اس طرح پھر وہ سلسلہ جو گھر سے شروع ہوا پھر وہ یونیورسٹی تک آیا. اور بس یہی مختصر سا سفر ہے، اور جس میں ابھی بھی کاوش چل رہی ہے، کوشش چل رہی ہے، اور کوشش کس قابل ہے یہ تو پھر لوگ بتائیں گے. صحیح. سر آپ کو ادب میں آ کر کیسا لگا؟ بہت سارے لوگ آ کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو پہلے سے ہی احساس کمتری کا شکار ہے کہ ہم اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. نہیں، اصل میں ہر شخص کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے. اس کے جیسے حسن کا کوئی ایک معیار نہیں ہے کسی ایک جگہ کا، اسی طرح سیٹسفیکشن کا بھی ایک معیار نہیں ہے. ہر شخص کی سیٹسفیکشن، ہر شخص کی تسلی، ہر شخص کی خواہش اور اس کی سکون اور اس کی بے سکونی، یا جس سے وہ خوشی دوسرے لفظوں میں کہتا ہے، وہ ہر شخص کا معیار مختلف ہے. تو لٹریچر کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص لٹریچر سے دور ہے وہ ایک حساس ذہن سے بھی محروم ہے. تو لٹریچر انسان کو حساس بناتا ہے، اور لٹریچر پڑھنے کے بعد ہی انسان کو زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ زندگی کو قریب سے دیکھتے ہوں، لیکن یہ کہ وہ بقول غالب عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا. تو یہ پھر اس میں درد کی دوا بھی اسی میں ملتی ہے، اور درد لا دوا بھی اسی میں ملتا ہے، اور درد لا دوا جو ہے وہ بھی زندگی ہے. بالکل. سر ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کا شعور تقریباً ہماری قوم کے پاس اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا. وہ سوال یہ ہے کہ آیا قوموں کے عروج اور زوال میں زبان بھی کوئی اپنا کردار ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ آپ کا یہ اچھا سوال ہے. میں اس کو تھوڑا اور اسپیکٹرم میں دیکھنا چاہوں گا. قومیں زبان کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ زبان قوموں کی محتاج ہوتی ہے. شروع میں جو آپ نے انٹرو دیا تو اس میں بہت اچھی گفتگو آپ نے کی کہ اپنی زبان سے قومیں پہچانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور زبان کا تعلق ثقافت سے بھی ہے، مذہب سے بھی ہے، معاشرے سے بھی ہے، اور یہ سارے ایلیمنٹس مل کر زبان کو تقویت دیتے ہیں. اور کوئی زبان جتنی زیادہ بولی جاتی ہے، جتنا زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ پھر آگے اس کے ترقی کے بھی امکانات ہوتے ہیں. اردو کے ساتھ ایک اگرچہ اردو کی ابھی تک ہم بات نہیں کر رہے، اوورآل زبان کی بات کر رہے ہیں، تو زبان کے حوالے سے میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ جیسے اب انگریزی دنیا میں ساری میں اس وقت بھی بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بڑی زبانوں میں عربی ہے. تو یہ قوموں نے اس کی پہچان بنائی، ٹھیک ہے نا. انگریز جہاں جہاں گئے ان کے ساتھ ان کی زبان بھی گئی. عرب جہاں جہاں گئے وہاں ان کی فتوحات آپ دیکھ لیں، ان کی تہذیب دیکھ لیں، ان کا دائرہ کار دیکھ لیں. تو یہ اس کو آپ اگر اس طرح بات کر دیں کہ قوم اپنی زبان کو بلند کرتی ہے، قوم کی کوشش جو ہے وہ اس کی زبان کو اوپر لے کے جاتی ہے، اس کا معیار سیٹ کرتی ہے. اور جو قوم خود اپنا معیار سیٹ نہ کر سکے، پھر وہ زبان بھی اس کی جو ہے نا وہ اس لیول پر نہیں آ سکتی، وہ بین الاقوامی زبان نہیں بن سکتی. پہلے قوم کو بین الاقوامی بننا ہوتا ہے، پہلے قوم کو اپنی پہچان بنانی ہوتی ہے دنیا میں، پہلے قوم کو اپنا سکہ جمانا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ زبان جو فلاں قوم بولتی ہے. تو زبان کا تعلق پھر قوم کے ساتھ بنتا ہے، نہ کہ قوم کا تعلق زبان سے بنتا ہے. میرے خیال کے مطابق زبان قوم کی محتاج ہوتی ہے، قوم زبان کی محتاج نہیں ہوتی. جو
اچھی بڑی قوم، مضبوط قوم، جس کا اپنا ایک دنیا میں پہچان ہے، وہ جو بھی زبان بولے گی وہ زبان دنیا میں مشہور ہوگی، اپنا وجود رکھے گی، جس کے لیے میں نے آپ کو عربی اور انگریزی کی مثال دی۔ تو سر اس طرح اگر دیکھا جائے کہ مثلاً ہمارا پنجاب کا ایک جو خواص طبقہ ہے وہ ہمیشہ اسی طرح ہی یعنی انگریزی کو اہمیت دیتا رہے، دیگر زبانوں کو اہمیت دیتا رہے اور اردو کے قریب بھی نہ جائے، یعنی ان کے اندر فکر معاش ہو یا فکر مستقبل ہو، مختلف یعنی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بلوچی زبان کو اہمیت دینے لگ جائے زیادہ اردو کو چھوڑ کے، سندھی کو، اور پشتو کو، یعنی دیگر پاکستان میں جو کہتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ پوری قوم ایک ہو جائے گی؟ اور اس کے علاوہ پھر یعنی جو زبان جو ان سب کے اندر ایک وحدت بھی اختیار کر سکتی ہے، تو آیا اس طرح یہ وحدت اختیار کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اردو کو اگر جیسے ہم نے سرکاری زبان اس کو ڈکلیئر کیا تھا، اس کو وہ حقیقی طور پر ہم سرکاری زبان بنا دیتے تو یہ وحدت بن سکتی تھی۔ اگر ہماری عدلیہ کے فیصلے اردو میں لکھے جاتے، ہمارے اپنا جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں وہ سارے ان اداروں کی اپنی زبان اردو ہوتی، ٹھیک ہے نا، ان کا آپس میں لین دین، اب خط و کتابت، گفتگو کا انداز، اس کو کافی چلے مکمل نہ صحیح تو کافی حد تک ہم اردو میں بنا دیتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری لفظوں میں ہم اپنا، میرے خیال میں یہ کیمبرج رجیم میں پاکستان واحد ملک ہے جس میں اپنے ملک کی تاریخ، یعنی پاکستان سٹڈیز جس کو مطالعہ پاکستان بولتے ہیں، وہ بھی ہم انگریزی میں پڑھاتے ہیں۔ بلکہ بعض اسکول میں تو اردو بھی انگریزی میں پڑھائی جا رہی ہے۔ جی جی جی۔ تو ابھی بھی کچھ اسکول ایسے ہیں آپ کے اس ایون شہر لاہور میں جہاں اردو بولنے پر جرمانہ ہے، اردو کا ایک لفظ بولے اس کو وہ ان سیولائزڈ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو وحدت کی علامت بن سکتی تھی اگر اس کو حقیقت میں سرکاری زبان بنا دیا جاتا۔ ہم نے نام رکھ دیا کہ یہ سرکاری زبان ہے، لیکن ایک دن بھی ہم نے اس کو سرکار کی زبان بنایا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہمارے محترم جسٹس صاحب نے آج سے کچھ 10-15 سال پہلے ایک فیصلہ دیا تھا کہ CSS جو ہے نا اس کی آپشن ہونی چاہیے اردو میں۔ دیکھیں نا، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا، فوراً وہ ریورس ہوگی چیزیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ اشرافیہ آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اس اشرافیہ کے اقدام کی وجہ سے، اس بیوروکریسی کی مخالفت کی وجہ سے ہم یہاں پر اصل میں ایسے ہیں کہ ہم لوگوں میں افتخار ہی یا فرق جو آپس میں ہم ایک بندہ دوسرے سے ممتاز ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ انگریزی بولنے کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور اب اگر ایک CSS کو اردو میں رکھ دیا جائے اس طرح کہ وہ فیصلہ ایک ہوا، تو پھر تو ایک تندور پر روٹیاں لگانے والے بندے کا بھی بچہ CSS کر جائے گا، تو لیکن وہ ہماری اشرافیہ کو تو منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے لگا کر باہر سے تعلیم حاصل کی، اپنا اسٹیٹس بنایا ہے، اور انگریزی کو وہ اپنا اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں۔ تو ایک ہمارا جو ایلیمنٹ اردو کو پیچھے رکھنے کا ہے نا، وہ ہماری اشرافیہ بھی ہے، ہماری ایلیٹ کلاس ہے، اور وہ ایلیٹ کلاس ہی آپ کا پرائیویٹ سیکٹر چلا رہی ہے۔ اور وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ آپ کا اگر رولنگ اپنا ہے وہ سوسائٹی، جو رولنگ سوسائٹی ہے وہ اردو کو گرانٹیڈلی لے رہی ہے، لیکن ان کا اردو مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا اردو مسئلہ ہے کہ ہم نے بولنی نہیں، ہم نے سیکھنی نہیں، ہمیں اردو کے نزدیک نہیں جانا۔ میں یعنی کہ آپ کے سامنے ایک زندہ مثال بیٹھا ہوں، اور بے شمار طلباء والدین یہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کا اردو میں مستقبل کیا ہے۔ کیوں؟ یہ تو چونکہ کیمبرج نے اس کو لازمی قرار دیا گیا تو یہ ہماری مجبوری ہے، ہم کیوں پڑھے؟ تو پھر واپس بات وہیں پر آ گئی۔ اگر نظام اردو پڑھنے والوں کا مستقبل بنا دیتا
ٹھیک ہے. اگر نظام اردو پڑھنے والوں کے لیے بڑے بڑے دروازے کھول دیتا، اگر نظام اردو پڑھنے والوں کے لیے روزی کے دروازوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے زندگی کو بہتر، یعنی انگریزی والوں کے ساتھ پیرالل اس کو مواقع ملتے کہ میں بھی اگر انگریزی پڑھنے والا بندہ یہ کر سکتا ہے تو اردو پڑھنے والا یہ بھی کر سکتا ہے، تو پھر آپ دیکھتے کہ لوگ، یعنی یہ آج بھی انگریزی سے اردو آسان عام لوگ، یعنی جو زبان میں بولتا ہوں وہ میں لکھ نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ کہ میں لکھنا سیکھتا نہیں ہوں. انگریزی میں لکھ سکتا ہوں اس لیے کہ مجھے بچپن میں پڑھائی جاتی ہے. اور ساری چیزیں پھر وہیں آ جاتی ہے کہ نظام نے جس چیز کو اہمیت دی ہے، اشرافیہ نے جو رول ادا کیا ہے، ایلیٹس جو چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے اردو پیچھے جا رہی ہے. لیکن اردو کو زوال پھر بھی نہیں، زبان کو زوال نہیں ہے، لٹریچر کو زوال ہے. اس قوم کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان کو زوال ہے جو اردو پڑھ رہے، ود ڈیو ریسپیکٹ. وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی جگہ پر بھی. اگر میرا پبلک سروس کمیشن میں میرا انٹرویو انگریزی میں ہونا ہے تو میں کیوں اردو پڑھوں گا؟ اب اگر آپ دیکھ لیں، آپ کا بھی سبجیکٹ اردو ہے، میں بھی اردو کا ایک طالب علم ہوں، سوائے لیکچرشپ کے یا اساتذہ کے اردو میں کون سی جاب ہے؟ نہیں ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ٹیچر بنانا چاہتے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر. یا وہ ہے جن کی مجبوری ہے، جو کسی دوسری طرف جا نہیں سکتے. اور اگر کوئی مجبوری کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ اس اہل تو نہیں ہوا اس قابل. تو وہ منیر نیازی کو اس شعر کی مصداق بن جائے گا نا کہ جہاں کوئی بیٹھا ہے وہاں اس کو ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسائل ہے. اس وجہ سے اردو، اگر آپ اس کو زوال اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اردو بولنے والا سامنے نہیں آ سکتا، تو وہ ہماری زبان کا قصور نہیں ہے، وہ ہمارے نظام کا قصور ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے سسٹم کا قصور ہے، وہ ہماری ایجوکیشن دینے والے اداروں کا قصور ہے، اور پھر اینڈ پہ جا کر وہ حکومت کا قصور ہے. جیسے یعنی ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو تہذیبیں ہوتی ہیں، زبانیں ہوتی ہیں، اکثر وہ ماضی کا قصہ بھی بن جاتی ہے. مثلا اگر ہم مثال لیں تو یونانی، لاطینی، تقریباً یہ زبان بھی اتنی اس حد تک نہیں رہی جیسے پہلے تھی، اور پھر اسی طرح ان کی تہذیب بھی ایسے آپ یوں سمجھے کہ ماضی کا قصہ بن چکی ہے. تو آپ ہمارے سامعین کے لیے اس بات پر روشنی ڈالیں کہ آیا اگر یہ قوم اپنی زبان کے ساتھ یا پھر اسی نظام میں رہتے ہوئے انہی روشوں پہ چلتی رہے تو آیا اردو بھی اس طرز پہ آئے گی کہ یا نہیں آئے گی؟ اور دوسرا، اپنا جو زبان ہے آج تمام تر چیزوں کو غیر کی زبان پر لانے پر، ان کی تہذیب پر، ان کی ثقافت پر، ان کے اقدار پر، ان کے مکتب پر، ان کی آئیڈیالوجی پر حملہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر حملہ ہو رہا ہے تو پھر یہ حملہ ان کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اب اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ آپ کی کہ کیا اردو بھی لاطینی اور یونانی کی طرح، لاطینی اور یونانی والا اس کے ساتھ ہو جائے گا قصہ؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ اپنے بھی مجھ کو نہ اپنائیں اور غیر بھی مجھ کو پسند نہ کریں، تو کیا پھر میں جیسے میرا دل مایوس ہو گیا تو کیا زبان بھی ویسے ہی مایوس ہو جائے گی؟ تو کسی شاعر نے اس طرح کی کوئی بات کی ہوئی. تو میں آپ سے ان دونوں سوالوں کو میں پیرالل بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ لاطینی اور یونانی زبان کی طرح یہ اس لیے ماضی کا حصہ نہیں بن جائے گی کیونکہ اس وقت دنیا کے ہر حصے میں اس کے بولنے والے موجود ہیں، اور جب تک اس کو بولنے اور سمجھنے والے لوگ موجود ہوں تو شوکت سبزواری کہتے ہیں نا کہ جب تک دو لوگ، ایک بولنے والا اور ایک سمجھنے والا، وہ زندہ رہیں گے، زبان زندہ رہے گی. ٹھیک ہے. تو زبان تو رہے گی زندہ. ہاں، جو دوسرا آپ کے سوال کا حصہ ہے نا
کہ تہذیب جو اس زبان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اقدار ہیں جو اس کے ساتھ جڑی، ان کو جو ہے نا اتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، یعنی تلافی اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ جیلانی کامران کہتے ہیں کہ میں نے انگریزی کو بار بار پڑھ کر کھنگال کھنگال کر دیکھا، لیکن مجھے اردو غزل کا نعم البدل نہیں ملا۔ ٹھیک ہے نا جی، جو اردو غزل میں ایک تہذیب ہے، جو اردو غزل میں ایک ثقافت ہے، جو اردو غزل میں ایک رچاؤ ہے، ٹھیک ہے نا، اردو غزل میں ایک خوبصورتی ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، لفظ آپ، جسے پنجابی ہم کہتے ہیں تسی، ٹھیک ہے، سرائکی تساں کہہ دیں، اردو میں وہ آپ ہے، انگریزی میں آپ کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہم ایک سنگل کو بھی کہتے ہیں، لیکن عزت کے لیے اس کو جمع کا صیغہ بناتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کے لیے۔ تو انگریزی میں جو ہے نا اس کا نعم البدل ہے نہیں۔ اردو میں بھی بہت ساری چیزوں کے نعم البدل نہیں ہے، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم نے مختلف زبانوں سے لیے ہوئے، لیکن جو آپ رچاؤ کی بات کر رہے ہیں نا، جو آپ تہذیب کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کلچر کی بات کر رہے ہیں، جو آپ روایات کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم اگر کیوں کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں اردو کی جو ثقافت اور روایات تھی وہ اب نہیں رہی، کیوں کہ ویسا کرنے والے نہیں رہے، ویسا اردو بولنے والے اہل زبان اب کون ہیں؟ زبان بولتے سارے ہیں، اہل زبان آپ کو نہیں ملتے لوگ، دلی والے لوگ، ٹھیک ہے، کراچی میں جو اردو بولی جاتی ہے وہ اردو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں دلی اور لکھنؤ کا ذکر ایسا اپنا اکراس دا بارڈر نہیں کر رہا، میں تاریخی حوالے سے کر رہا ہوں، کیونکہ دلی والوں کی زبان کو اہل زبان کہا جاتا تھا اور لکھنؤ کے کلچر کو اردو کا کلچر کہا جاتا تھا۔ تو آج کی تہذیب جو ہے نا وہ اس کلچر سے، اس تہذیب سے، اس رچاؤ سے، اس چاشنی سے، ان روایات سے، اس مٹھاس سے دور ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیسا ہے، کسی کو کھانا پیش کرنے کا جو طریقہ ہماری ان روایات میں جو اس زبان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ نہیں رہا۔ کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ساری چیزیں، وہ کلچر اس زبان، اچھا اس کلچر کو نقصان ہم پہنچا رہے ہیں، یہ دوسرا۔ اور اس کلچر کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ فرض کیا ہم نا آج اس دور میں ہماری جو یوتھ ہے وہ غیروں کی، غیر نہ کہیں، اپنا اکراس دا بارڈر جو دوسرے ممالک سے تہذیب اندر لے کے آ رہے ہیں، یا یورپ کی تہذیب لے کے آ رہے ہیں، مغرب کی تہذیب لے کے آ رہے ہیں، اس میں وہ ہمارا لباس بھی نقصان پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں ہماری ثقافت، جس میں ہمارے کھانے، ہماری ضیافتیں، وہ بھی اب آج کا بچہ اس کو وہ چیز جو ہمارے ہاں بہت اچھی ڈشز ہوتی تھی وہ سب بری لگتی ہیں۔ وہ دیسی گھی کھانے میں ہمارے بچے کہتے ہیں ہمیں بو آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج سے 15 سال پہلے ہماری خوراک میں پاستا تھا؟ نہیں تھا۔ یہ مایونیز جو ہے، یہ اب دوسری طرف بات نکل جائے گی، میں اس کو محدود حد تک رکھوں گا، یہ ہیپیٹائٹس کا باعث بنتی ہے۔ میں میڈیکل کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن میں ایک متھ کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ سچ ہے تو، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں، ان فاسٹ فوڈ کے نقصانات، لیکن ہم جہاں دوسری چیزوں میں یورپ کو کاپی کر رہے ہیں، ہم جہاں دوسری چیزوں میں ماڈرنزم کو اپنے گیٹ اپ میں، اپنے بالوں میں، اپنے کپڑوں میں، ٹھیک ہے نا، بناؤ سنگھار میں، اسی طرح ہم اپنے کھانے اور اپنی دوسری تہذیب میں بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے گھروں کا انٹیریئر جو ہے وہ اپنا دوسرا یورپی ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ماڈرنزم ہمیں ان چیزوں سے، ہمارے گھروں کا جو سیٹ اپ ہے نا، وہ آرچز والے دروازے، وہ اپنا بیٹھنے والی پیڑھیاں، موڑے، وہ جو تھا وہ کلچر، نہ تو وہ پنجابی کلچر ہمارا رہا ہے، نہ وہ اردو والا رہا ہے۔ تو کلچر کو یہ ماڈرنزم اتنا نقصان، ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اس بات کا
میں یہی کہوں گا کہ وہ کیا ہے کہ وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو، تو وہ خوشبو جو ہے نا وہ مٹتی جا رہی ہے، اس کا دکھ ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے اس کلچر کو بچانے کے لیے ہمیں اردو کے ساتھ محبت کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو سے مستفید کرایا اور بہت ہی اہم نکات کی جانب متوجہ کیا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ موجودہ نسل اور آنے والی نسلیں اپنی زبان سے محبت کریں گی، اور جب یہ اپنی زبان سے محبت کریں گے تو وہ انشاءاللہ تہذیب، وہ ثقافت، وہ روایات، وہ اقدار، وہ ویلیوز انشاءاللہ ایک بار دوبارہ ان کا بول بالا ہوگا اور ہمارا سماج اس سے سیراب ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔